گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص سب مل کے ایک ساتھ تلاوت کریں گے اور اس کا ثواب مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ اس سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت کا ثواب ہم نے محمد آل محمد کے طفیل میں مرحوم منظور الدین رضوی ابن بدر الدین مرحوم، مرحومہ بدر النساء بنت بدر الدین مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے۔ ایک صلوات میرے محمد آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، مولانا و مولا ثقلین، محبوب رب المشرقین، جد الحسن والحسین بالقاسم وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم المنحرفین عنہم والشاکین فیہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یأتی علی امتی زمان یحبون خمس وینسون خمس۔ صلوات میرے محمد علیہ۔ مجلس سے ایصال ثواب، مجلس ترحیم ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک حدیث پیغمبر جس کے پہلے فقرے کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی وضاحت اس حدیث مبارک کی آپ کی خدمت میں معروضات کی شکل میں جلدی پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، البتہ شاید جسارت ہو جائے آپ کی خدمت میں، کہ یہ جو آپ نے فاصلے بنائے ہوئے ہیں اپنے درمیان، ان فاصلوں کو تھوڑا سا کم کر لیجئے، مجلس کے برکت آگے آ جائیے، مجلس کا ماحول مرتب ہو جائے گا۔ میں بغیر کسی طرف دیکھے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ دیوار پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں پہلے سے، خاص طور سے جو ہمارے چلیے بزرگ ہیں ان کے لیے تو مسئلہ مجبوری ہے، لیکن جو ہمارے یہ جوان اور نوجوان دیوار پکڑ کے بیٹھتے ہیں، یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس قوم کے جوان دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھیں، اس قوم کا مستقبل خطرے میں ہوتا ہے۔ ایک صلوات ہے محمد علیہ۔
बुजुर्गों से माजरत के साथ बहरहाल मजबूरी है। मैंने इस वक्त की मजलिस में सरकार रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक जिसमें पैगंबर ने आने वाले ज़माने के बारे में पेशिनगोई फरमाई है और आने वाले ज़माने का एक नक्शा खींचा है। उस हदीस के पहले फ़िक्रे की तिलावत मैंने आपके सामने की। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, याती अला उम्मती ज़मान, मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है। तवज्जो कीजिएगा, मैं अपनी गुफ्तगू को इसी तसलसल के साथ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, याती अला उम्मती ज़मान, मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि युहिब्बूना खम्स व यंसौना खम्स, मेरी उम्मत के लोग 5 चीज़ों से बहुत मोहब्बत करेंगे लेकिन 5 चीज़ों को भुला बैठे होंगे। ज़रा तवज्जो कीजिएगा, रसूल इरशाद फरमाते हैं, पैगंबर अकरम इरशाद फरमा रहे, मेरी उम्मत पर ऐसे हालात, ऐसा ज़माना आने वाला है कि मेरे उम्मत के लोग युहिब्बूना खम्स, 5 चीज़ों से मोहब्बत करेंगे, व यंसौना खम्स, 5 को भुला देंगे। या रसूल अल्लाह, वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनसे हमें बड़ी मोहब्बत होगी, और वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनको हम भुला देंगे? आवाज़ पैगंबर आई, युहिब्बूना दुनिया व यंसौनल आखिरा। तवज्जो कीजिएगा, पहली चीज़ युहिब्बूना दुनिया व यंसौनल आखिरा, युहिब्बूनल माल व यंसौनल हिसाब, युहिब्बूनल मखलूक व यंसौनल खालिक, युहिब्बूनल मासिया व यंसौनत तौबा, युहिब्बूनल कुसूर व यंसौनल कुबूर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ऐसा ज़माना आने वाला है मेरी उम्मत पर कि मेरी उम्मत के लोग 5 चीज़ों से मोहब्बत, 5 को भुला देंगे। या रसूल अल्लाह, कौन सी 5 चीज़ों से मोहब्बत और किसको भुलाया जाएगा? इरशाद हुआ, मेरी उम्मत के लोग दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भुला बैठे होंगे। मेरी उम्मत के लोग माल से मोहब्बत करेंगे, हिसाब को भुला बैठे होंगे। मेरी उम्मत के लोग मखलूक से मोहब्बत करेंगे, खालिक को भुला बैठे होंगे। मेरी उम्मत के लोग गुनाह से मोहब्बत करेंगे, तौबा को भुला बैठे होंगे। और आखिरी फ़िक्रा है, मजलिस से इसाले सवाब है, पैगंबर कहते हैं मेरी उम्मत के लोग गुनाह से मोहब्बत करेंगे, तौबा को भुला बैठे होंगे। और आखिरी जुमला पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोग बड़े बड़े घरों से मोहब्बत करेंगे, छोटी सी कब्र को भुला बैठे होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप तवज्जो कीजिएगा, देखिए मेरी मजलिस का पूरा स्ट्रक्चर और नक्शा मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है, इसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। 5 चीज़ों से मोहब्बत और 5 को भुला दिया जाएगा। ये 5 चीज़ें, इनसे मोहब्बत है और इनको भुला दिया जाएगा। अच्छा, जब ऐसा होगा, जब नबी के उम्मती इन 5 से मोहब्बत करेंगे और इन 5 को भुला देंगे तो नतीजा क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा? पैगंबर ने नतीजा भी बयान किया। पैगंबर फरमाते हैं, इदा कानल अम्रु कज़ालिक, जब ऐसा होगा, यानी मेरी उम्मत के लोग इन 5 से मोहब्बत करेंगे और इन 5 को भुला देंगे, तो नतीजा इब्तलाहुमुल्लाह बिल अरबा, अल्लाह मेरी उम्मत को 4 चीज़ों में मुब्तला करेगा। अब आइए रसूलुल्लाह से पूछे, या रसूलुल्लाह वो 4 चीज़ें क्या हैं? अच्छा, ये भी अजीब गरीब लुत्फ़ है परवरदिगार का, वो चाहता तो 5 में मुब्तला कर देता, चूँकि हमने 5 को भुलाया और 5 से मोहब्बत की। लेकिन ये और बात है, वो करीम माबूद है, उसकी रहमत उसके गज़ब से हमेशा आगे रहती है। लिहाजा वो चाहता तो 5 और उससे ज़्यादा में मुब्तला कर देता, लेकिन उसकी रहमत आ गई थी। उसने कहा नहीं, तुमको 4 में, अगर तुमने 5 से मोहब्बत की और 5 को बुलाया तो तुमको 4 चीज़ों में मुब्तला करूँगा। इब्तिलाहुमुल्लाह बिल अरबा, अल्लाह मेरी उम्मत को 4 चीज़ों में मुब्तला करेगा। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा इस हदीस मुबारक के अल्फाज पर और मौजूदा हालात पर, अपने चारों तरफ नज़र डालिए और तज्ज़िया और एनालाइज कीजिए इस हदीस मुबारक को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, जब ऐसा होगा तो अल्लाह मेरी उम्मत को 4 चीज़ों में मुब्तला करेगा। या रसूल अल्लाह, वो 4 चीज़ें क्या हैं? इरशाद हुआ,
بالغلا والوبا موت الفجار و جور الحکام. اللہ میری امت کو مہنگائی میں مبتلا کرے گا. آپ تجزیہ کرتے جائیے. اللہ میری امت کو مہنگائی میں مبتلا کرے گا. اللہ میری امت کو وبائی بیماریوں میں مبتلا کرے گا. میں وضاحت نہیں کروں گا، آپ تجزیہ کریں. اللہ مہنگائی میں مبتلا کرے گا، وبائی بیماریوں میں مبتلا کرے گا. وہ موت الفجار، اچانک موتیں، ایکسیڈنٹل اموات میں مبتلا کرے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں بھائی. کل ملاقات ہوئی، واٹس ایپ سے میسج کیا، ہائے ہیلو سلام دعا خیر و عافیت. صبح جو اٹھے واٹس ایپ دیکھا تو انا للہ و انا الیہ. موت الفجار، اچانک موتوں میں اللہ مبتلا کرے گا. توجہ کیجیے گا. 5 سے محبت ہوگی، 5 کو بلائے گا تو اللہ 4 چیزوں میں مبتلا کرے گا. مہنگائی میں مبتلا کرے گا، وبائی بیماریوں میں مبتلا کرے گا، اچانک موتوں میں مبتلا کرے گا. اور چوتھی اور انتہائی اہم چیز، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ میرے امت کے سروں پر ظالم حاکم کو مسلط کر دے گا. اللہ میری امت کے سروں پر ظالم حاکم کو مسلط کر دے گا. اسٹیٹ میں چھوٹا ہوگا، سینٹر میں بڑا ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. نہیں، آپ ڈر کے صلوات مت بھیجئے محمد پر، بلند آواز میں درود بھیجئے محمد. مجھے معلوم ہے میں MP میں مجلس پڑھ رہا ہوں، UP کا رہنے والا ہوں، لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلند آواز میں صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. وجور الحکام، اللہ میرے امت کے سروں پر ظالم حاکم کو مسلط کر دے گا جب ایسا ہوگا. اب آپ توجہ کیجئے گا. پیغمبر آنے والے زمانے کے بارے میں پیشین گوئی کر رہے ہیں، گویا گلہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے. اچھا، اس حدیث کی وضاحت سے پہلے جملہ مرتضیٰ کے طور پر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہمیشہ زمانے کی شکایت کی گئی، یاتی علی امتی زمان، ایسا زمانہ میری امت پر آئے گا. ہمیشہ زمانے کی شکایت کی گئی. ہم لوگ آپ دیکھیں ہمیشہ کہا جاتا ہے زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ اچھا نہیں ہے، زمانہ بڑا خراب ہے. عام طور سے لوگ اپنے زمانے کو خراب بتاتے ہیں اور پرانے زمانے کو اچھا بتاتے ہیں، ہے نا. خاص طور سے والدین، اولیاء، بزرگ جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے زمانے میں تو ایسا تھا، تمہارا زمانہ بڑا عجیب سا ہے. ہم تو ایسا کرتے تھے، تم ایسا کرتے ہو. ہمارے زمانے میں یہ چیزیں تھیں اور تمہارے زمانے میں زمانہ بڑا خراب ہے. ہمیشہ زمانے کا گلہ کیا جاتا ہے، زمانے کا شکوہ کیا جاتا ہے، خصوصاً لیکن عجیب ہے، ہم بچوں سے تربیت کے وقت اپنے زمانے کا حوالہ دیتے ہیں، ہمارا زمانہ ایسا تھا. لیکن عجیب مسئلہ ہے، مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث ہے خصوصاً ماں باپ کے لیے. مولا ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم بغیر زمانکم. دیکھو، اپنے بچوں کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے اعتبار سے نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے زمانے کی ضرورتیں کچھ اور تھیں، ان کے زمانوں کا تقاضا کچھ اور ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن زمانے کی ہمیشہ شکایت کی گئی، بڑا خراب زمانہ ہے، بڑا ایسا زمانہ، بڑا ویسا زمانہ. ایک جملہ اور کہہ کر حدیث کی طرف آتا ہوں. یہ بھی یاد رکھیے گا، یقیناً زمانے کی شکایت کی جاتی ہے، لیکن عزیزو یاد رکھیے گا، زمانے کی شکایت ہم بھلے ہی کریں، لیکن زمانہ کبھی خراب نہیں ہوتا. زمانہ خراب نہیں ہوتا، اہل زمانہ خراب ہوا کرتے ہیں. ماہ ہو، سال، دن، ایام، ہفتہ، مہینہ، یہ خراب نہیں ہوتے، رہنے والے خراب ہوتے ہیں. اس اہل زمانہ خراب ہوتے ہیں. اب یہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے، تو مسئلہ زمانے کا نہیں ہے، مستقبل اور آئندہ اور فیوچر کا نہیں ہے. مسئلہ اس زمانے میں رہنے والے لوگوں کا ہے، مسئلہ اس امت کا ہے جو 5 چیزوں کو بھلا دے گی اور 5 سے بڑی محبت ہوگی. اب آپ ایک ایک فقرہ جتنا وقت نے اجازت دی اور آپ نے ساتھ دیا تو اس حدیث مبارک کی میں انشاءاللہ وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یاتی علی امتی زمان یحبون خمس وینسون خمس. 5 چیزوں سے محبت ہوگی میرے امتیوں کو، 5 چیزوں سے محبت اور 5 کو بھلا دیا جائے گا. پہلی چیز، یحبون الدنیا
وَيَنْسَوْنَ الْآخِرَةَ، میری امت کے لوگ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھلا بیٹھے۔ اچھا اب آپ حدیث کو دیکھیں اور ہم اپنی زندگیوں میں خود کو جھانکنے کی کوشش کریں۔ آئیں دیکھیں اپنے حالات کا، اطراف کا تجزیہ کریں، ہماری زندگیوں میں دنیا کتنی ہے اور آخرت کتنی، دنیا سے کتنی محبت ہے اور آخرت کی کتنی یاد ہے، دنیا کے لیے کتنی محنت ہے اور آخرت کے لیے کیا جانشانی ہے، دنیا سے کتنا پیار ہے اور آخرت سے کتنا عشق ہے۔ توجہ کیجیے گا، دنیا کے لیے سارا ہم و غم، ساری زحمتیں، ساری محنتیں، سب کچھ دنیا کے لیے، لیکن یاد قیامت، یاد معاد، یاد آخرت، انصاف سے بتائیں 24 گھنٹے میں کتنا قیامت کو یاد کرتے ہیں، کتنی دیر یاد قیامت ہے ہماری پریکٹیکل لائف میں، کتنا ہم، ہاں بچپن میں ہمیں یہ بتا دیا گیا، سکھا دیا گیا کہ اصول دین 5 ہیں اور 5ویں اصل قیامت ہے، اس سے آگے بہت زیادہ سروکار قیامت سے نہیں ہوتا، نہ ہماری مجلسوں میں گفتگو ہوتی ہے، نہ ہماری محفلوں میں تذکرہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی قیامت کی گفتگو کرنے لگے تو مجلس میں ہی قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ تو توجہ کیجیے گا، آپ دیکھیں یحبون خمس وینسون خمس، میری امت کے لوگ 5 چیزوں سے محبت، 5 کو بلا دیں گے، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت ہوگی، آخرت کو بلا دیا جائے گا۔ واقعی آخرت کو بلا دیا گیا، سارا ہم و غم دنیا، ساری ٹینشن دنیا، سب کچھ دنیا، بس دنیا حاصل ہو جائے، وہ دنیا جس کے لیے مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ وأول کل ذنب، دنیا کی محبت ہر فساد کا جڑ، دنیا کی محبت پہلا گناہ، دنیا کی محبت ہر مسئلے کی ابتدا، یہ دنیا کی محبت ہے۔ توجہ، اس دنیا سے ہمیں بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اور آخرت کو بھلا بیٹھے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ دیکھیں روایات میں دنیا کے سلسلے میں بڑی عجیب و غریب گفتگو کی گئی ہے۔ شہید مطہری نے کتاب لکھی ہے دنیا علی کی نظر میں، نہج البلاغہ میں جو مولا کے کلمات ہیں دنیا کے سلسلے میں، ان کو جمع کیا، بڑی خوبصورت کتاب ہے، مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے، نوجوان مراجعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کی نظر میں بے پناہ مذمت دنیا کی گئی ہے، شدت سے دنیا کی مذمت کی گئی ہے، لیکن آپ مولا امیر المومنین کے کلام کو دیکھیں تو بعض اوقات بعض روایات میں علی نے دنیا کی تعریف بھی کی ہے، صرف دنیا کی مذمت ہی نہیں ہے، کہیں کہیں دنیا کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ روایات دنیا کی مذمت میں آپ سنتے رہتے ہیں، 2-3 روایات جس پہ دنیا کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ مولا فرماتے ہیں الدنیا مسجد الاتقیاء، دنیا صاحبان تقوی کی مسجد ہے۔ الدنیا متجر الاولیاء، دنیا اولیاء کی تجارت گاہ ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ مولا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہیں آپ دنیا کی تعریف کر رہے ہیں، کہیں آپ دنیا کی مذمت کر رہے ہیں، آخر دنیا قابل تعریف ہے یا قابل مذمت؟ علی جواب دیں گے کہ دیکھو بس تمہاری نگاہ کا فرق ہے، بس دیکھنا یہ ہے کہ تم دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو۔ اگر تم نے دنیا کو مقصد حیات بنایا تو دنیا بری چیز ہے، اگر تم نے دنیا کو وسیلہ نجات بنایا تو دنیا بڑی اچھی چیز ہے۔ ایک بلند ترین صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ اگر دنیا کو مقصد سمجھا تو دنیا بری چیز ہے، اور اگر دنیا کو وسیلہ، آخرت کا وسیلہ سمجھا تو یہ دنیا بڑی اچھی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ مولا امیر المومنین نے دنیا کی جو تعریف کی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے، آپ محسوس کیجئے گا۔ مولا فرماتے ہیں الدنیا قنطرہ، دنیا پل کی حیثیت رکھتی ہے، پل سے تشبیہ دی ہے۔ اگر پیچھے والے لوگ بھی مجلس میں شریک ہو جائیں اور صلوات آپ اتنی بلند پڑھیں کہ ان تک آواز چلی جائے، باتیں ختم کر دیں اور مجلس میں شریک ہو جائیں تو ایک بڑا اچھا سا ماحول ہو جائے گا۔ بلند آواز میں درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ بہرحال توجہ کیجئے گا، اب دنیا، مولا فرماتے ہیں اب دنیا قنطرہ، دنیا پل کی حیثیت رکھتی ہے۔
دنیا کو مولا نے پل سے تشبیہ دی. کیوں؟ آپ ذرا غور کیجئے. آپ کے یہاں بھی تالاب ہیں، ندیاں ہیں، نہریں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دریا کے اوپر نہر اور ندی کے اوپر تالاب ہوتا ہے، تالاب کے اوپر پل ہوتا ہے نا. ان پل دیکھیں آپ نے. پل کا کام کیا ہوتا ہے؟ پل کا کام یہ ہوتا ہے کہ ادھر والے لوگ ادھر آسانی سے منتقل ہو جائیں. پل کا کام انتقال دینا ہوتا ہے. مولا کہہ رہے ہیں دنیا قنطرہ، دنیا پل کی حیثیت رکھتی ہے. اگر پل نہ ہو تو دریا کے اس طرف سے اس طرف جانا مشکل ہے، تالاب کے اس طرف سے اس طرف منتقل ہونا بڑا مشکل کام ہے. پل آسانی کرتا ہے انتقال میں، بڑے آسانی سے انسان گزر جاتا ہے. مولا کہہ رہے ہیں دنیا قنطرہ، دنیا پل کی حیثیت رکھتی ہے. اب پل کیا ہوتا ہے؟ پل دیکھیں آپ نے، دنیا پل کی حیثیت رکھتی ہے. آپ نے کسی بھی پل پر کہیں بھی کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ پل پر رہنے کے لیے مکان تعمیر کیا جائے. پل گزرنے کا نام ہے، رہنے کا نام نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. پل ایک گزرگاہ ہے. پل رہائش کی چیز جگہ نہیں ہے. لہذا مولا فرماتے ہیں دنیا قنطرہ، دنیا پل کی حیثیت رکھتی ہے. اچھا آپ نے روایات سنی دنیا کی تعریف میں، دنیا کی مذمت میں، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا کہتے کسے ہیں. میں جلدی سے، میں نے وعدہ کیا ہے جتنا ممکن ہو سکے اس روایت کو مکمل کروں گا. دنیا کہتے کسے ہیں؟ دنیا کی تعریف کیا ہے؟ دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مفہوم دنیا کیا کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. دنیا بری چیز ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے. ہم دنیا کی اکثر و بیشتر مذمت کرتے ہیں، لیکن دنیا کہتے کسے ہیں؟ چونکہ اگر ہم اپنے سماج میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ دنیا یعنی مال، دنیا یعنی دولت، بینک بیلنس، زمین جائیداد، ان ساری چیزوں کو ہم دنیا سمجھتے ہیں. دنیا کے مقابلے میں دین. دین کی ہم جب تعریف پوچھتے تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ نماز، روزہ، مسجد، امام باڑہ، انجمن، ماتم، یہ ساری چیزیں دین. دنیا یعنی مال، دولت، زمین جائیداد، زر و جواہرات، یہ ساری چیزیں دنیا. لیکن کیا واقعاً یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. کیا اسے دین کہتے ہیں؟ مسجد، امام باڑہ، محراب، منبر، امامہ، ابا، قبا، یہ دین ہے، اور مال و دولت، زر و جواہرات یہ دنیا ہے؟ کیا واقعاً ایسا ہے؟ توجہ کیجیے گا. کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا. بڑی خوبصورت حدیث ہے اور ایک کرائٹیریا، ایک معیار اور ایک ملاک امام نے بیان کیا ہے دین اور دنیا کو پہچاننے کا. اور ہمارے ذہنوں میں جو غلط فہمی ہے دین اور دنیا کے حوالے سے، اس کو دور کیا ہے. مولا دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ مولا دنیا کی تعریف کیا ہے اور دین کی حقیقت کیا ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ مال و دولت دنیا ہے، مسجد و امام باڑہ دین ہے. امام نے یہ نہیں کہا زر و جواہرات دنیا ہے اور امامہ، ابا، قبا، محراب، منبر یہ دنیا ہے. مولا پھر دنیا کسے کہتے ہیں اور دین کیا ہے؟ آواز آئی، یاد رکھنا، یاد رکھنا، ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے. ذرا محسوس کیجئے گا. مولا کہتے ہیں ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے. ہر وہ چیز جو خدا سے قریب کر دے وہ دین ہے. توجہ، ہر وہ چیز، ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا، جو خدا سے قریب کر دے وہ دین. اب اگر مال و دولت خدا سے قریب کر دے تو دنیا نہیں دین ہے. اگر محراب و منبر خدا سے دور کر دے تو دین نہیں دنیا ہے. صلوات بر محمد آل. مل جل کر بلند ترین صلوات بھیجیں امت محمد.
توجہ چاہتا ہوں، ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے، جو خدا سے قریب کر دے وہ دین۔ اب اگر مال و دولت، زر و جواہرات، زمین جائیداد اگر خدا سے قریب کرے تو یہ دنیا نہیں دین ہے۔ اب اگر مال و دولت خدا سے قریب کرے تو یہ دنیا نہیں دین ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ خدیجہ کو ملیکۃ العرب کہا گیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہر مال دنیا نہیں ہے، ہر دولت دنیا نہیں ہے، ہر زمین جائیداد دنیا نہیں ہے۔ اگر یہ مال خدا کی راہ میں استعمال ہو تو دین ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر مال دنیا نہیں ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، ہر مسجد دین نہیں ہے، ہر امام باڑہ دین نہیں ہے، ہر امامہ، ہر ابا، ہر محراب، ہر منبر یہ دین نہیں ہے۔ اگر مسجد، امام باڑہ، عزاداری، امامہ، ابا، قبا، محراب، منبر خدا سے دور کر دے تو یہ دین نہیں دنیا ہے، یہ دین نہیں دنیا ہے۔ حالات آپ کے پیش نظر ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ ہر مسجد دین نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہر مسجد انسان کو خدا تک نہیں پہنچاتی۔ ہر مجلس بھی دین نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہر مجلس انسان کو حسین تک نہیں پہنچاتی۔ اگر ہر مجلس، ہر عزاداری حسین تک پہنچاتی تو ایام اعزام میں انجمنوں میں اختلاف کیوں ہو؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ اختلاف، یہ تفرقہ بازی، یہ محلہ واریت، یہ ہم، یہ وہ، یہ محلہ، وہ محلہ، یہ دنیا کی علامتیں ہیں، دین کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر مسجد دین نہیں ہو سکتی، ہر امام والا دین نہیں ہو سکتا۔ آپ تعجب کریں گے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسجد دین نہیں ہو سکتی؟ ہر مسجد انسان کو خدا تک نہیں پہنچاتی۔ یاد رکھیے گا جملہ، ارباب علم ہے، اہل مطالعہ، اگر ہر مسجد دین ہوتی، ہر مسجد انسان کو خدا تک پہنچاتی تو مدینے میں پیغمبر مسجد زرار کو منہدم کرنے کا حکم نہ دیتے۔ آپ جانتے ہیں مسجد زرار کو پیغمبر نے مدینے میں کہا کہ اس کو منہدم کر دیا جائے، مسجد کو۔ یا رسول اللہ، اگر آج کے زمانے کا کوئی زنانہ مزاج مسلمان ہوتا تو عمل پیغمبر پر اعتراض کر بیٹھتا۔ یا رسول اللہ، مسجد کو ڈھا دیا گیا، آپ نے مسجد کو منہدم کرا دیا، مسجد کو ڈھا دیا آپ نے، یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ یا اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہاں عبادت ہوتی ہے، یہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ عجب نہیں پیغمبر جواب دے کہ جس جگہ بنا میں عبادت منافقانہ سیاست کی جائے اس کو منہدم کر دینا چاہیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بلند ترین صلوات بھیجے حضرت محمد و آل محمد۔ ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے، ہر وہ چیز جو خدا سے قریب کر دے وہ دین ہے۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے میری امت پر کہ میری امت کے لوگ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھلا بیٹھے، قیامت کو بھلا بیٹھے، معاد ان کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ بس 5ویں یا ثلث دین کی قیامت اور اس کے بعد قصہ ختم۔ کیوں قیامت آئے گی؟ دلیل کیا ہے؟ قیامت نہ آئے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ اصول دین میں ہمارے پاس برہان اور دلیل ہونا چاہیے۔ اصول دین میں تقلید حرام ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن ہم قیامت کے سلسلے میں اب ایک بات جلدی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یاد رکھیے گا، انسان عقیدہ قیامت کا انسان کی پریکٹیکل لائف پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم قیامت کو یاد کریں، ذکر معاد ہو، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، اتنا اہم موضوع ہے یہ کہ قرآن کریم میں اللہ نے اپنی توحید کے لیے اتنی آیات نازل نہیں کی ہیں جتنی قیامت کے سلسلے میں آیات نازل کی۔
آپ دیکھیں 30واں پارہ مسلسل یاد قیامت ہے، مسلسل ذکر معاد ہے. اگر ترجمے کے ساتھ آپ دیکھیں مسلسل قیامت کا تذکرہ ہے. کیوں؟ اتنی کثرت سے توحید سے بھی زیادہ قیامت کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قیامت کا تذکرہ ہماری پریکٹیکل لائف سے بالکل جڑا ہوا ہے. جتنا بھی انسان قیامت کو یاد کرے گا اس کا دامن کردار گناہوں سے محفوظ ہوتا چلا جائے گا. جتنا انسان جتنا بھی قیامت کو یاد کرے گا، کل حساب ہوگا، سوال ہوگا، جواب ہوگا. جو کچھ کر رہے ہیں سب کا حساب دینا پڑے گا. اگر انسان قیامت کو یاد کرے گا تو پریکٹیکل لائف، عملی زندگی صاف ستھری ہوتی چلی جائے گی. چونکہ در حقیقت ہم نے قیامت کو بھلا دیا، لہذا جو چاہتے ہیں انجام دیتے ہیں. اب میں تاریخ کے واقعے سے اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یاد قیامت انسان کو کیسے گناہوں سے بچاتی ہے، ذکر معاد انسان کے دامن کردار میں گناہ کی دھبوں کو کیسے مٹاتا ہے. مدینے میں ایک یہودی کی انگوٹھی گم ہوئی. توجہ چاہتا ہوں، انگوٹھی گم ہوئی، ایک مسلمان کو مل گئی. مسلمان کو انگوٹھی ملی، مسلمان نے تلاش کرنا شروع کیا، بھئی کس کی انگوٹھی ہے. 3 دن تک یہ مسلمان مدینے میں تلاش کرتا رہا ہے کہ انگوٹھی کس کی ہے. تیسرے دن کسی نے بتایا کہ سنا ہے فلاں محلے میں یہودی رہتا ہے، سنا ہے کہ اس کی انگوٹھی گم ہوئی ہے. مسلمان نے انگوٹھی لی، اس یہودی کے دروازے پر پہنچ گیا، دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی گھر سے باہر نکلا. یاد قیامت انسان کو کیسے، میرے نوجوان بھائی خاص طور سے سن، کیسے گناہوں سے بچاتی. دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی گھر سے باہر نکلا، سلام علیک، ہائے ہیلو، خیر و عافیت پوچھنے کے بعد یہ مسلمان کہتا ہے اس یہودی سے کہ بھائی تمہاری کوئی چیز گم ہوئی ہے. یہودی کہتا ہے ہاں. کیا گم ہوئی؟ انگوٹھی. کا علامت بتاؤ، نشانی بتاؤ. یہودی نے علامت اور نشانی بتائی. مسلمان نے اپنے جبے کی جیب سے انگوٹھی نکالی اور یہودی کے حوالے کر دی. یہودی نے مسلمان کو دیکھا، انگوٹھی کو دیکھا، انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے کر مسلمان سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ میری امانت مجھ تک واپس پلٹا دی، میرے 2-3 سوال ہیں، کیا میرے سوالات کے جواب دے سکتے ہو؟ مسلمان کہتا ہے پوچھو، کیا پوچھنا ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ میرا پہلا سوال تم سے یہ ہے، تمہیں معلوم ہے اس انگوٹھی کی قیمت کیا ہے؟ یہودی سوال کر رہا ہے مسلمان سے، تمہیں معلوم ہے اس انگوٹھی کی قیمت کیا ہے؟ کہاں جانتا ہوں. جب اس انگوٹھی کے مالک کو تلاش کر رہا تھا، بازار سے گزر ہوا تھا، جوہری سے ملاقات ہو گئی تھی، جوہری کو انگوٹھی دکھا کر پوچھا تھا کہ کیا قیمت ہے. جوہری نے بتا دیا تھا کہ بیش بہا انگوٹھی ہے، بہت قیمتی انگوٹھی ہے. کہ اچھا قیمت جانتے ہو؟ توجہ کیجیے گا عزیزو، قیمت جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں. کہ تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ گھر کے حالات کیسے؟ اللہ اللہ، قیمت معلوم ہے کہاں، کہ بتاؤ گھر کے حالات کیسے؟ مسلمان کہتا ہے کہ کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے، فاقہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، کثیر العیال، مقروض بھی ہوں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، انتہائی ابتر حالات. کہ اچھا قیمت بھی معلوم ہے؟ ہاں. گھر کے حالات بھی خراب ہیں؟ کہ وہ بھی خراب ہے. کہ بس میرا آخری اور تیسرا سوال ہے، یہ بتاؤ جب قیمت بھی معلوم، گھر کے حالات بھی خراب، کہ وہ کون سی چیز تھی؟ میرا تیسرا سوال اب تم سے یہ ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے تمہیں مجبور کیا کہ یہ امانت صاحب امانت تک واپس پلٹا دی جائے. ذرا توجہ کیجیے گا، قیمت معلوم، حالات خراب، کس چیز نے مجبور کیا کہ یہ انگوٹھی مجھ تک واپس پلٹاؤ؟ ایک مرتبہ مسلمان نے یہودی کی طرف دیکھا، مسکرا کر کہا کہ دیکھو تم یہودی ہو، میں مسلمان ہوں، اور ہم مسلمان قیامت پر عقیدہ رکھتے ہیں. نہیں، بلند ترین صلوات بھیجا حضرت محمد و آل محمد. انگوٹھی کی قیمت معلوم، گھر کے حالات
شراب کون سی چیز جس نے مجبور کیا کہ تم یہودی ہو ہم مسلمان؟ ہم قیامت پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قیامت کیا ہے، کہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا ہوگی، سوال ہوگا، جواب ہوگا، حشر ہوگا، نشر ہوگا، اچھے اعمال کی جزا ہوگی، برے اعمال پر سزا ہوگی۔ توجہ کیجیے گا، قیامت کا نقشہ، سوال جواب، حساب کتاب، اچھے اعمال پر انعام ملے گا، برے اعمال پر سزا ملے گی۔ توجہ کیجیے گا کہ اچھا اور کیا ہوگا؟ یہودی کہتا اور کیا ہوگا کہ دیکھو ایک دن قیامت کا دن، اس دنیا کے بعد وہ دنیا، سوال جواب، حساب کتاب، اچھے اعمال کی جزا، برے اعمال کی سزا۔ اور دیکھو یہ ہوگا کہ قیامت کے دن سارے نبی اپنی امتوں کے ساتھ میدان محشر میں ہوں گے۔ تمہارے آخری نبی موسیٰ اپنی امت کے ساتھ، ہمارے آخری نبی محمد اپنی امت کے ساتھ۔ توجہ کیجیے گا، کیوں میں نے انگوٹھی واپس پلٹائی؟ آخری نبی، تمہارے آخری نبی موسیٰ اپنی امت کے ساتھ، ہمارے آخری نبی محمد اپنی امت کے ساتھ، کہ روز قیامت ادھر ہمارے نبی ہوں گے، ادھر تمہارے نبی ہوں گے۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر روز قیامت تمہارے نبی موسیٰ نے ہمارے نبی محمد سے اگر یہ کہہ دیا، اے محمد تیرے امتی نے میری امتی کی امانت میں خیانت کر لی، تو میرے عمل کی وجہ سے میرے نبی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جاتا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بلند ترین درود بھیج عظمت محمد وآل محمد۔ انسان جتنا قیامت کو یاد کرے گا، جتنا ذکر معاد، یاد آخرت، اتنا ہی دامن کردار گناہوں سے بچتا چلا جائے گا۔ پریکٹیکل لائف پر یہ اثر ہے عقیدہ قیامت کا۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے لوگ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھلا بیٹھے ہوں گے۔ 5 چیزوں سے محبت، 5 کو بھلا دیا جائے گا۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت اور آخرت کو بھلا دیا جائے گا۔ دوسرا جملہ پیغمبر فرماتے ہیں میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ یحبون المال وینسون الحساب، میری امت کے لوگ مال سے محبت کریں گے، حساب کو بھلا بیٹھے۔ آپ ہم دیکھ سکتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ حدیث مبارک، اس کو دیکھیں اور اپنے ہم حالات کا تجزیہ کریں۔ مال سے ہم سب کو محبت ہے، کون ایسا ہم میں سے جسے مال سے محبت نہ ہو؟ یہ اور بات ہے کہ کسی کو کم، کسی کو زیادہ ہے، سب کو محبت۔ اور جب یہ مال کی محبت حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو انسان نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال، نہ جائز دیکھتا ہے نہ ناجائز، نہ حسن دیکھتا ہے نہ مستحسن، نہ اچھا دیکھتا ہے نہ برا، نہ مسجد دیکھتا ہے نہ امام باڑہ، نہ عزاداری دیکھتا ہے نہ چندہ، نہ یتیم دیکھتا ہے نہ بیوہ، نہ عزیز دیکھتا ہے نہ رشتہ دار، نہ کھیت دیکھتا ہے نہ کھلیان۔ کھانے پہ آتا ہے تو پورے کا پورا باغ ہڑپ جاتا ہے اور سانس بھی نہیں لیتا۔ چونکہ مال سے محبت ہے، انسان ساری حدود کو توڑ دیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں جلدی سے سنجیدگی سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مال کی محبت انسان کو اس مقام پر لے آ جاتی ہے کہ انسان واجبات ترک کرتا ہے۔ خمس واجب نکالنے میں تکلیف ہو رہی ہے چونکہ مال سے محبت، زکوٰۃ واجب دینے میں پریشانی ہو رہی ہے چونکہ مال سے محبت، فطرہ واجب پس و پیش میں انسان مبتلا ہے چونکہ مال سے محبت، در حالی کہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ مال میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے۔ ہاں، بڑی محبت ہے انسان کو مال سے، لہذا واجبات ادا نہیں کر پا رہے۔ جناب موسیٰ نے قارون کو سمجھایا بھی ولی اللہ نے تجھے دولت دی ہے، کیوں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے؟ آپ جانتے قارون کا خزانہ بہت بڑا دولت مند، آپ سنتے قارون کے بارے میں، بڑا دولت مند تھا، اس سے زیادہ کسی کے پاس دولت نہیں آئی۔ یہ امبانی اور اڈانی سب اس کے شاگردوں میں حساب ہوں گے دولت کے اعتبار سے، بڑا مال تھا۔ جناب موسیٰ نے زکوٰۃ دو، بہت سمجھایا جناب موسیٰ نے
تو اس نے ایک دن کہا اچھا آپ میرے گھر آنا، حساب کتاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نکال دی جائے گی زکات۔ تھوڑا سا پسیجا دل اللہ کے رسول کے سمجھانے کی بنیاد پر جناب موسیٰ خوش ہوئے، جناب ہارون کو لے کر اس کے گھر چلے گئے۔ حساب کتاب ہوا تو زکوٰۃ کا مال جب الگ کیا گیا تو اس کے صحن میں دولت کا ڈھیر لگ گیا، اور جیسے ہی اس نے اس دولت کے ڈھیر کو دیکھا اس کا دل بیٹھنا شروع ہو گیا۔ جناب موسیٰ کہتا ہے کہ اپنے گھر جائیے، میں کوئی خم زکوٰۃ نہیں دینے والا، سلوات میں محمد یہ اس زمانے کا قانون تھا۔ اپنے سامان میں بھی آج کے قانونوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چونکہ مال سے محبت ہے لہذا انسان واجبات کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہے۔ فطرہ، صدقہ، زکوٰۃ، خمس، خیرات، دوسروں کا خیال وہ نہیں ہو پا رہا ہے جو ہونا چاہیے، چونکہ مال سے محبت ہے۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ارباب مطالعہ دیکھیں اللہ نے صدقے میں کتنا ثواب رکھا ہے، بے پناہ، بے پناہ صدقے کا ثواب ہے۔ مستقل آپ روایات سنتے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو آپ پہلے کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، پھر میڈیکل اسٹور جاتے ہیں، آپ دوائی لیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ضروری نہیں ہے کہ شفا مل جائے، شفا اس کے ہاتھ میں، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا۔ شفا ضروری نہیں ہے، وہ چاہے تو شفا دے، چاہے شفا نہیں دے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں، شفا نہیں ملتی۔ ہاں، مریض ہوا انسان، بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے اس نے نسخہ لکھا، دوائی کے لیے میڈیکل اسٹور، اور اس کے بعد اللہ چاہے گا تو شفا دے گا، چاہے گا تو شفا نہیں دے گا۔ لیکن صدقے کے لیے روایت آیا، صدقہ علاج بھی ہے، صدقہ دوا بھی ہے، صدقہ شفا بھی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صدقے کی اتنی اہمیت ہے۔ صدقے کا پیسہ سائل کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ پہ پہلے جاتا ہے۔ بڑے فضائل ہیں صدقے کے، لیکن اب ذرا غور کیجئے گا جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ صدقے کے بے پناہ فضائل، لیکن اسلام میں صدقے سے زیادہ قرض دینے کا ثواب۔ آپ تعجب کریں گے، شاید تعجب ہو آپ کو، صدقے سے زیادہ قرض الحسنہ دینے میں ثواب۔ کیوں؟ صدقے سے بھائی ہمارا قرض والا پیسہ واپس آ رہا ہے، صدقہ تو دے دیا، راہ خدا میں چلا گیا، لیکن ثواب صدقے سے کہیں زیادہ قرض الحسنہ دینے میں۔ البتہ اس انسان کو قرض دینے میں ثواب ہے جو لے کر واپس دینا جانتا ہے، جو لے کر واپس نہ دے اس کو قرض دینا مکروہ ہے شریعت میں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن قرض کا ثواب صدقے سے زیادہ، وجہ کیا ہے بھائی؟ صدقہ راہ خدا میں دیا، پیسہ چلا گیا، قرض دیا واپس آیا، لیکن ثواب قرض میں صدقے سے زیادہ۔ کیوں؟ توجہ کیجئے گا، خصوصاً میرا نوجوان بھائی، آپ نے راہ خدا میں صدقہ دیا، کیوں؟ صدقے سے زیادہ قرض میں ثواب۔ آپ نے صدقہ راہ خدا میں دیا، جتنا بھی 100 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے، جتنا بھی دیا، جیسے ہی آپ نے نیت کی صدقہ دیا، آپ کے اور آپ کے مال کے درمیان جو رشتہ محبت تھا وہ منقطع ہو گیا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، ہر کسی کو اپنے مال سے محبت ہے نا۔ صدقہ دیا، اب آپ کے ذہن میں بھی وہ کبھی مال نہیں آتا ہے، آپ کے اور آپ کے درمیان، آپ کے مال کے درمیان جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا، جو رشتہ محبت تھا وہ منقطع ہو گیا۔ لیکن جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو یہ رشتہ محبت باقی رہتا ہے۔ کب واپس آئے گا؟ 1 مہینے کا وعدہ تھا، 40 دن ہو گئے، پیسہ واپس نہیں آیا، بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے بھی ضروریات ہیں، ہمیں بھی کچھ کام کرنا ہے۔ برادر مومن کو کسی بھائی کو قرض دیا تھا، 1 مہینے سے زیادہ وقت گیا، بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 2 مہینے گزر گئے، تعلقات بڑے اچھے ہیں، کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا ٹائم جب اور گزرا تو بڑے تکلف کے ساتھ، بڑے اہتمام اور ادب کے ساتھ کہا کہ بھائی دیکھیے، سوچئے، ہمارے بھی ضرورت ہے، کچھ کرنا ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے۔ سامنے والا شریف انسان ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، کہتا بھائی تھوڑے دن کی اجازت اور دے دو، انتظام نہیں ہو سکا، کچھ دن کی اجازت اور دو، میں آپ کا پیسہ آپ تک واپس پلٹا دوں گا۔ آپ نے بھی صبر کر لیا، ٹھیک ہے بھائی اس کی ضرورت پوری کر دے گا، ہو جائے گی تو یہ مجھے میرے واپس پیسے پلٹا دے گا۔ توجہ کیجیے گا، تو آپ مسلسل انتظار میں رہتے ہیں کب میرا پیسہ مجھے واپس ملے گا۔ توجہ کیجیے گا، اللہ کہتا ہے میں نے صدقے سے زیادہ قرض میں ثواب رکھا۔ صدقہ دیا، مال اور
دولت سے جو رشتہ محبت ہے وہ منقطع ہو گیا، لیکن قرض دیا تو یہ رشتہ محبت باقی ہے، اور انسان انتظار کرتا ہے کہ کب میرا پیسہ مجھ پر واپس آئے گا۔ اللہ بھی آواز دیتا، میرے بندے جتنا اپنے مال کی محبت میں انتظار کرے گا اتنا ہی تیرے ثواب میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نہیں، بلند ترین صلوات بھیجے حضرت محمد و آل۔ مال سے محبت انسان حساب کو بلا دے گا۔ اب ہوتا بھی ہے، ہمیں مال سے تو بڑی محبت ہے، لیکن ہم سب حساب کے بارے میں فکر نہیں کرتے کہ حساب بھی دینا ہے۔ در حالی کے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس مال اور دولت کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں فی حلال ہی حساب و فی حرام ہی عقاب۔ مولا فرماتے ہیں مال کے حلال میں حساب ہے، حساب ہے، ضرور حساب ہو، کہاں سے آئے، کہاں سے لائے، کہاں خرچ کیا۔ فی حلال ہی حساب، حلال میں حساب ہے، ہر حلال میں حساب ہے، لیکن عجیب جملہ ہے وفی حرام ہی عقاب، حرام میں کوئی حساب نہیں، حلال میں حساب ہے، حرام میں حساب نہیں ہے۔ اب یہ 2 نمبر والے بڑے خوش ہو جائیں گے، ہاں کہ بھئی حساب تو حلال والوں کو دینا ہے، حرام میں تو اللہ نے حساب ہی نہیں رکھا۔ اس لیے کہا گیا ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب کرے گا روز قیامت۔ اللہ کو سریع الحساب کیوں کہا گیا؟ بڑی جلدی حساب کتاب، جلدی جلدی، کیوں کہ لائن تو حلال والوں کی لگے گی، حرام والوں کا تو چیپٹر کلوز، فائل بند اور جہنم کا دروازہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو حساب تو خود بخود ہو جائے گا۔ تو حساب صرف حلال میں، حرام میں حساب ہی نہیں ہے۔ حرام میں عقاب، حرام میں عذاب ہے، جہنم ہے، آتش ہے، یہ روایت ہے مولا امیر المومنین کی۔ حلال میں حساب ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، وقت بڑا کم ہے، شاید پوری روایت کی میں تشریح نہ کر پاؤں، لیکن آپ دیکھیں یہ جو حلال انسان جو پیسہ کماتا ہے، جو مال کماتا ہے، 4 طریقوں سے کماتا ہے۔ ان 4 طریقوں میں سے صرف ایک میں حساب ہے، 3 میں حساب نہیں ہے۔ توجہ، وہ 4 طریقے کیا ہیں؟ پہلا طریقہ نعوذ باللہ حرام سے کمایا اور حلال میں خرچ کر دیا، کوئی حساب نہیں ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، مال سے محبت ہے، حساب سے محبت نہیں ہے۔ طریقہ حرام سے کمایا، حلال میں خرچ کر دیا۔ مثالیں نہیں دوں گا، وقت محدود ہے، آپ اندازہ لگائیں، خود مثالیں تلاش کر لیں۔ حرام سے کمایا، حرام میں خرچ کر دیا، کوئی حساب نہیں۔ حلال سے کمایا، حرام میں خرچ کر دیا، کوئی حساب نہیں۔ محنت کی، مزدوری کی، کھیتی کی، بزنس کیا، نعوذ باللہ شراب پی لی، کوئی حساب نہیں، کوئی حساب نہیں۔ عقاب ہے یہاں پر۔ پہلا حرام سے کمایا، حرام میں خرچ، کوئی حساب نہیں۔ حلال سے کمایا، حرام میں خرچ، کوئی حساب نہیں ہے۔ حرام سے کمایا، حلال میں خرچ کیا، یہ تیسرا طریقہ۔ اس پر مجھے واپس آنا چونکہ یہ بڑا اہم ہے۔ حرام سے کمایا، حلال میں خرچ کر دیا، اس میں بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ میں کہوں واپس آؤں گا، ذرا یاد رکھیے گا اس جملے کا۔ ایک طریقہ ہے حلال سے کمایا اور حلال میں خرچ کیا۔ مولا فرماتے ہیں فی حلال ہی حساب، یہاں حساب دینا ہے آپ کو، کیسے لائے، کیسے خرچ کیا۔ یہ 4 طریقے ہیں پیسہ کمانے اور خرچ کرنے کے، جس میں ایک میں حساب ہے، باقی میں حساب نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تیسرا طریقہ بڑا رائج ہو گیا۔ وہ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ حرام سے کمایا اور حلال میں خرچ کیا۔ یہ طریقہ بڑا آج کل رائج ہوتا جا رہا ہے۔ کیسے؟ رشوت لی، مال غصب کیا، ناجائز کمیشن کھایا، مالدار بنے، مسجد بن رہی تھی، 2 لاکھ روپے کا چندہ مائک پر اعلان، ہے نا؟ حرام سے کمایا اور حلال میں خرچ کیا۔ خاص طور سے یہ محفلوں کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں گے ذرا، میں آپ کے علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ مسندوں پر ان کو بٹھایا جاتا ہے جن کو محفل میں آنے کا حق بھی نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے گا،
ذرا دیکھیں، زندگیوں کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں. چونکہ یہ چکا چوند ہے نا، دولت کی چکا چوند ہے. 10,000 روپے کا چندہ، مہمان خصوصی مسند نشین ہو گئے. امام باڑا بن رہا تھا، اتنا پیسہ دے دیا، اتنی غریبوں کی شادی کرا دی، سردی میں کمبل بانٹ دیے، گرمی میں یہ کر دیا، راشن تقسیم کر دیا، ماہ رمضان میں مسجد میں افطاری دلوا دی، ایام اعظام میں بریانی کی مجلس. توجہ کیجیے گا. کسی نے سوال کر لیا بھائی یہ تو پوچھو کہاں سے لائے، ہے نا؟ وہ جواب دے نہ دے، جو اس کے حوالی موالی ہیں وہ کہیں گے بھائی آپ کو اس سے کیا مطلب، کہاں سے لائے؟ یہ دیکھیے کہاں خرچ کر رہے ہیں، ہے نا؟ حالات یہ دیکھیے کہاں خرچ کر رہے ہیں. آپ کو آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے مطلب ہے؟ کیا مطلب، کہاں سے لائے؟ یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے کار خیر میں خرچ کر رہے ہیں. حرام سے کمانے کے بعد حلال میں خرچ کر کے انسان اپنی دولت کی بھی دھوس جماتا ہے اور اپنی مذہبیت کی جاگیرداری بھی لوگوں پر جتانے کی کوشش کرتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. یہ مت پوچھو کہاں سے لائے، یہ دیکھو کہ کہاں خرچ کیا. کار خیر میں خرچ کر رہے ہیں، مجلس میں خرچ کر دیا، تبرک بٹوا دیا، اتنے لوگوں کو کربلا کی زیارت کرا دی، اتنی غریبوں کی شادیاں کرا دی، مسجد بنوائی، امام باڑا بنایا، مدرسہ میں چندہ دے دیا. یہ مت پوچھو کہاں سے لائے، یہ پوچھ دیکھو کہاں خرچ کر رہے ہیں. مسئلہ آج کا نہیں ہے، 1400 سال پرانا ہے. چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. کسی نے مولا سے آ کر کہا مولا آپ کا ایک چاہنے والا ہے لیکن کام بڑے عجیب و غریب کرتا ہے. اچھا ہمیشہ سے رہے یہ چاہنے والے کبھی کبھی بغلیاں مارا کرتے تھے. تھا چاہنے والا، مولا سے کہا کہ مولا آپ کا چاہنے والا عجیب و غریب کام کر رہا ہے. مولا نے کہا کیا کرتا ہے؟ مولا چوری کرتا ہے اور چوری کا مال غریبوں میں بانٹ دیتا ہے. مولا نے کہا بلاؤ. بلایا گیا. کیا کرتے ہو آج کل؟ اچھا یہ بڑے مجرمانہ ذہن کے لوگ بڑے جنیدی ہوتے ہیں. کیا کرتے ہو؟ مولا رات میں مدینے سے باہر راستے پر بیٹھ جاتا ہوں، جو بھی قافلہ جاتا لوٹ لیتا ہوں. جرت دیکھیے، میں نے کہا مجرموں کو جرت بڑی ہوا کرتی ہے. جو بھی قافلہ جاتا ہے لوٹ لیتا ہوں اور صبح میں سارا مال مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. مولا کہتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ چوری جائز نہیں؟ مولا یہ تو معلوم ہے چوری جائز ہے لیکن اس سے آگے کا اور مسئلہ ہے. اب ذرا آپ دیکھیں ایسا کیوں کرتے ہو؟ چوری کرتے ہو اور غریبوں میں بانٹتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ مولا کہتا ہے ایسا اس لیے. اب یہ کہتا مولا اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے قرآن میں ایک آیت پڑھی ہے. اچھا یہ سب سے بڑی حماقت ہے کہ وارث قرآن کے سامنے قرآن سے دلیلیں پیش کرنے کی کوشش. مولا قرآن میں ایک آیت پڑھی. مولا کہتے کیا پڑھا؟ مولا میں نے قرآن میں پڑھا، قرآن کی ایک آیت ہے کہتی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ذرا توجہ کیجیے گا. مولا قرآن کہتا ہے کہ جو انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا اجر دیتا ہے نا. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے جو ایک برائی کرتا ہے تو اللہ اس کو 1 سزا دیتا ہے. کتنا چالاک ہے اپنے آپ میں. ہاں میتھمیٹکس بڑا اس کا مضبوط ہے. مولا میں نے قرآن میں پڑھا ایک گناہ تو 1 سزا، ایک نیکی تو 10 اجر. مولا چوری کرتا ہوں 1 گناہ، مال غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں 10 اجر. ہاں اب اگر ایک کو 1 سے مائنس کر لیا تو 9 ثواب کے درجے میرے لیے محفوظ تو ہے نا. ایک مرتبہ مولا نے کہا ہے کہ تم نے یہ آیت تو پڑھی، تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ جہاں قرآن نے اعلان کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن نے یہ بھی اعلان کیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ نیک اعمال کو صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے، چوروں سے قبول نہیں کرتا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ نیک اعمال کو صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے، حرام خوروں سے قبول نہیں کرتا. اب نہ کہنا کہ یہ نہ دیکھو کہ آیا کہاں سے، یہ دیکھو کہ خرچ کہاں ہوا. نہیں، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہاں سے. فی حلالہ حساب و فی حرامہ عقاب. مولا رسول اللہ کہتے ہیں کہ 5 چیزوں سے محبت، 5 کو بلا دیا جائے گا. دنیا سے محبت، آخرت کو بلا دیا جائے گا،
مال سے محبت حساب کو بھلا دیا جائے گا۔ تیسرا جملہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت کے لوگ یحبون المخلوق وینسون الخالق، میری امت کے لوگ مخلوق سے محبت کریں گے، خالق کو بھلا بیٹھے ہوں گے۔ ہاں پھر تجزیہ کریں ہماری زندگیوں میں، ہمیں سب سے محبت ہے، بھائی سے، ماں سے، بیٹوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، عزیزوں سے، انسان سب سے محبت کر رہا ہے، لیکن اس کو بھلا دیتا ہے جس نے ان سب کو خلعت وجود عطا کیا، در حالی کہ اس نے اعلان کیا ہے کہ مجھے یاد کرو، اگر تم نے مجھے یاد کیا تو میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم نے مجھے یاد کیا، تم نے میرا تذکرہ کیا تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں بھی تمہارے ذکر کو بلندی عطا کر دوں گا، اتنی بلندی کہ 14 صدیاں بیت جائیں گی، نام پر حرف نہیں آ سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مخلوق سے محبت ہوگی، خالق کو بلا۔ چوتھا جملہ جلدی سے مکمل کر رہا ہوں، وضاحت نہیں کر پاؤں گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت کے لوگ یحبون المعصیہ وینسون التوبہ، میری امت کے لوگ گناہ سے محبت کریں گے، توبہ کو بھلا بیٹھے۔ گناہ سے بڑی محبت ہے، گناہ کی طرف بڑی رغبت ہے، انسان بڑی تیزی سے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن توفیق توبہ انسان کو حاصل نہیں ہو پا رہی ہے۔ ایک خود مستقل ایک مجلس ہے گناہ اور توبہ۔ بس ایک جملہ اور اگلا جملہ اور پھر آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ میری امت کے لوگ گناہ سے محبت توبہ کو بھلا بیٹھیں گے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، ایک طرف گناہ ہے، دوسری طرف توبہ ہے، ایک طرف جرم ہے، دوسری طرف استغفار ہے، دونوں میں بڑا فرق کیا ہے؟ کردار آپ کے سامنے، ایک طرف گناہ گار کا کردار ہے، ایک طرف توبہ کرنے والے کا کردار ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک جملہ کہنا عزیزو توجہ چاہتا ہوں، اگر انسان گناہ کرے، گناہ کی تکرار کرے، گناہ پر اصرار کرے، گناہ پر افتخار کرے، اگر انسان گناہ کرے، گناہ کی تکرار کرے تو خود ملا بن جاتا ہے، اور اگر توفیق توبہ سے، مقراط توبہ سے، توبہ کی تیزی سے گناہوں کے چال کو کاٹ کر آگے نکل آئے تو خود بن جایا کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مل جل کر بلند ترین صلوات بھیجیں امت محمد و آل محمد۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ یحبون المعصیہ وینسون التوبہ، میری امت کے لوگ گناہ سے محبت کریں گے، توبہ کو بھلا دیں گے۔ آخری جملہ مجلس ایصال ثواب ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، شاید میرے نوجوان بھائیوں کے ذہنوں میں یہ کلام پیغمبر محفوظ ہو جائے۔ دنیا سے محبت آخرت کو بھلا دیا جائے گا، مال سے محبت حساب کو بھلا دیا جائے گا، مخلوق سے محبت خالق کو بھلا دیا جائے گا، گناہ سے محبت توبہ کو بھلا دیا جائے گا۔ آخری جملہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں میری امت پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ یحبون القصور وینسون القبور، میری امت کے لوگ بڑے بڑے گھروں سے محبت کریں گے، چھوٹی سی قبر کو بھلا بیٹھے ہوں گے۔ بڑے بڑے گھروں سے محبت ہے، انسان 1.5 گز کی قبر کو بھلا دیتا ہے۔ چونکہ مجلس ایصال ثواب ہے، تھوڑا سا یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کو موت آئے گی، ہر انسان کا ابدی مسکن قبر ہے۔ انسان نے گھر بنایا، بڑا گھر بنایا، کتنے سال اس میں رہتا ہے؟ آپ نے محل تعمیر کر لیا، قلعے بنا لیے، کتنے سال رہتا ہے؟ آج کے زمانے میں اب کتنا دن انسان 60 سال 70 سال۔ اگرچہ کہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ گھر کوئی اور بناتا ہے، گھر بنانے والا تو بیچارہ برآمدے میں زندگی گزارتا ہے، راج تو کوئی اور کرتا ہے اس کے بنائے ہوئے گھر پر، ہے نا؟ دیکھا آج کے حالات آپ کے پیش نظر ہے، بیچارہ تو آخر میں اس کو ایک دالان میں برآمدے میں ایک باہر کی طرف ڈال دیا جاتا ہے، مزے اولاد مارتی ہے، جس اولاد کے لیے اس نے نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال، وہی اس کو گھر کے ایک کونے میں ڈال دیتے ہیں۔ بڑا گھر اچھا بنا لیا، کتنے دن رہنا ہے؟ 50 سال 60 سال 70 80 100 سال، اس سے زیادہ تو نہیں رہنا۔ جس گھر میں 60 70 80 سال رہنا ہو اس کے لیے اتنی تگو دو،
اور جس گھر میں مرنے سے لے کر برزخ تک کے سارے مراحل گزارنے ہیں اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ قبر کو بھول جائیں لیکن قبر آپ کو نہیں بھولتی۔ القبر ینادی کل یوم بخمس کلمات، مکمل مجلس سے یہ روایت۔ قبر ہر دن صاحب قبر کو 5 مرتبہ یاد کرتی ہے، 5 مرتبہ۔ ہم مہینے میں بھی 5 بار قبر کو یاد نہیں کرتے، بلکہ وحشت آتی ہے قبر کو یاد کرنے سے، لیکن قبر ہر دن 5 بار 5 آوازیں دیتی ہیں، الگ موضوع ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے۔ اس گھر کو یاد رکھتا ہے جس میں کچھ دن رہنا ہوتا ہے۔ کتنے دن رہنا ہے؟ زندگی کتنے سال کی ہے؟ انسان ذرا تجزیہ کرے اپنی زندگی کے۔ آج ایک مرحوم کی برسی ہے اور ایک مرحومہ کا 20واں ہے نا۔ مسلسل آپ دیکھتے ہیں مجلس صلاح ثواب، مجلس چلو، مجلس چھماہی، مسلسل بازار موت گرم ہے، لیکن انسان بڑے بڑے گھروں سے محبت کر رہا ہے، بڑے بڑے قلعوں سے، بڑے بڑے آشیانوں اور کاشانوں سے محبت کر رہا ہے، چھوٹی سی قبر کو بنا بیٹھا ہے۔ 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، وہ زندگی بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ آپ دیکھیں، تھوڑا سا تجزیہ زندگی کا کرنا ہے۔ 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ حیات کو دیکھیں، 15 16 18 سال تک تو لاشعوری کی زندگی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس زندگی میں، کس دنیا میں، ہوش و حواس ہی نہیں ہے، ایک عجیب مستی کسی کیفیت انسان پر، بلوغ کی حد تک 17 18 سال تک۔ ہاں، تھوڑا سا شعور ہوا، کالج، یونیورسٹی، جاب، شادی ہو گیا، شادی ہوئی، گھر بسایا، دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال گزر جاتے ہیں۔ اس 40 سال کے بعد پھر وہی ڈاؤن فال، پھر وہی زوال، پھر وہی اضمحلال، پھر وہی کمزوری، بیماری، عجیب و غریب کیفیت ہے نا۔ 40 45 سال کے بعد آپ دیکھنے حالات کیسے۔ 18 سال تک لاشعوری کی زندگی ہے، ذمہ داریاں آئیں، دیکھتے ہی دیکھتے 40 45 سال کے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ڈاؤن فال، بیماریاں، زوال اور اضمحلال۔ 60 70 سال تک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس زندگی کے لیے انسان کتنی تگود، کتنے بڑے بڑے مکان بنا رہے ہیں، کتنے محل اور آشیانے اور فلیٹ اور قلعے اور ویلا تعمیر کر رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت شعر ہمارے وطن کے ہمارے استاد مولانا جرار چودھری صاحب قبلہ مرحوم کا یاد آ رہا ہے مجھے۔ ہم ان کے گھر میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ایک تصویر فریم میں لگی ہوئی تھی ان کی، اس تصویر کے نیچے ان کا ایک شعر تھا جس میں زندگی کی حقیقت کو بیان کیا۔ فریم کے اندر تصویر، 3 تصویریں ان کے، خود ان کی، بچپنا، بڑھاپا، جوانی، 3 تصویریں۔ بڑا خوبصورت شعر، زندگی کی عکاسی۔ اس تصویر کے نیچے ان کا شعر لکھا ہے، توجہ کیجیے گا، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، نیچے ان کا شعر ہے جو زندگی کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ فرماتے ہیں، عہد شباب، موسم طفلی، زمان شیب۔ حقیقت زندگی کیا ہے؟ 17 18 سال تک پتہ نہیں ہے، 40 سال تک ذمہ داریاں، اس کے بعد پھر معاملہ ختم، انا للہ و انا الیہ۔ یہ حقیقت زندگی ہے۔ کہتے ہیں عہد شباب، شباب یعنی جوانی، جوانی کا زمانہ، عہد شباب، موسم طفلی، طفلی یعنی بچپنا، زمان شیب، شیب یعنی بڑھاپا۔ عہد شباب، موسم طفلی، زمان شیب، یہ مختصر حیات بھی قسطوں میں بڑھ گئی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس قسطوں میں بٹی ہوئی زندگی کے لیے انسان بڑے بڑے گھر بناتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتا ہے، بڑے بڑے مکان۔ انسان اس قبر کو بھول جاتا ہے جس قبر میں اسے موت سے لے کے برزخ سے لے کے قیامت تک کے مرحلے گزارے۔ انسان یہی ہے، اس لیے کہا گیا کہ موت کو یاد کریں، قبر کو یاد کریں، اہل قبور سے گفتگو کریں، قبرستان میں جائیں، زیارت کریں، اہل قبور سے بات کریں، بیٹھیں قبرستان میں، بیٹھیں اہل قبور سے گفتگو کریں۔ یہ تذکرہ موت ہے، جلا بخشتا ہے انسان کو۔ ذکر الموت یقلع منابع الغفلہ، موت کا تذکرہ انسان کے غفلت کے پردوں کو چاک کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اذا حملت جنازۃ فکن انک محمول علیہا، جب کسی جنازے کو کاندھا دو تو یہ سوچ کر کاندھا دو کہ انک محمول علیہا، شاید تم اس تابوت میں سوئے ہوئے ہوتے، تم نہیں سوئے ہو، کوئی اور برادر مومن ہے، کوئی اور مومنہ ہے، تم نے جا کر اس کو دفن کر دیا ہے، واپس قبرستان سے آ رہے ہو، تو یہ سوچو کہ اللہ نے گویا تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی ہے، لہذا اس زندگی کی قدر کرو، اس زندگی کی قدر کرو، موت کو یاد کرو۔
یہ مجلس ایصال ثواب، مجلس برسی، مجلس 20واں، یہ بھی تذکرہ موت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم زیادہ تر رسم برادری سمجھ کر آتے ہیں، لیکن یہ بھی رسم برادری کے علاوہ تذکرہ موت ہے۔ آج ہم کسی کی برسی میں، کسی کے ایصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کل ہمارے ایصال ثواب کی مجلس ہو، اور یقیناً ہوگی اگر قسمت والے ہیں تو۔ سوچے انسان، یہ ایصال ثواب کی مجلس تذکرہ موت ہے۔ ہاں، ایک مومنہ اور ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک بھائی اور بہن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ یقیناً پسماندگان کے لیے، اولاد کے لیے، عزیز اور رشتہ داروں کے لیے اپنے کسی قریبی کا داغ مفارقت انتہائی مشکل کام ہے، لیکن پسماندگان کی تسلیت کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر غم کا مداوا غم کربلا ہے، ہر درد کی دوا ذکر کربلا ہے۔ جب آپ کو اپنا کوئی یاد آئے تو حسین غریب کو یاد کر لینا۔ 8ویں امام نے اپنے شاگرد ابن شبیب سے یہی تو کہا تھا، یا ابن شبیب ان کنت باکیا فابکی للحسین۔ ابن شبیب اگر رونا چاہو، اگر تمہارا دل چاہے کہ آنسو بہانا چاہو، تو دیکھو کسی اور چیز پر آنسو نہ بہانا، فابکی للحسین، میرے جد حسین مظلوم کا ماتم کرنا۔ ابن شبیب اگر رونا چاہو، کسی اور پر گریہ نہ کرنا، میرے جد حسین مظلوم کا ماتم کرنا۔ مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اس لیے کہ میرے جد حسین مظلوم کو کربلا کے بیابان میں اس طرح ذبح کر دیا گیا جیسے زمانے جاہلیت میں عرب اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے۔ اجرکم اللہ، 8ویں امام تاکید کر رہے ہیں، دیکھو میرے جد حسین مظلوم کا ماتم کرو۔ غم پڑا ہے میرے جد کی فرش عذاب چلو الحمدللہ۔ ہمارے یہاں یہ رسم ہے، ہم اپنا غم بھول جاتے ہیں، فاطمہ کے لال کا ماتم شروع کرتے ہیں۔ آج میں نے تاکید کی ہے اور یہی رسم رہی ہے۔ ہاں، ایک روایت سے میں تمام کر رہا ہوں۔ ایک بھائی اور ایک بہن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ 8ویں امام کے گھر میں مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے۔ 8ویں امام اپنے جد حسین مظلوم کے مصائب بیان کر رہے ہیں۔ واہ حسینہ واہ غربتہ واہ مظلوم۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں مجلس کی معنویت کو، محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک معصوم کے جب مصائب بیان کرے، ایک عصمتی زبان جب ایک معصوم شہید کے مصائب بیان کرے تو مجلس کی کیفیت کیا ہوگی؟ چاہنے والے گریہ کر رہے ہیں، اصحاب سر و سینے کو پیٹ رہے ہیں، واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہیں۔ لیکن عزادارو، اچانک امام کی نگاہوں نے دیکھا کہ چاہنے والا دیبل خزائی والد مجلس ہو گیا۔ امام نے دیبل کو دیکھا، قریب بلایا، دیبل دیکھو میرے جد حسین کی مجلس ہو رہی ہے، دیبل تو میرے جد کے مرثیات خواہ ہو نہ، دیبل میرے جد کے شاعر ہو نہ، دیبل دیکھو میرے جد کی مجلس ہو رہی ہے، دیبل کیا کوئی نیا مرثیہ لکھا ہے؟ ایک مرتبہ دیبل نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا اسی مرثیے کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حسین کے شاعروں، حسین کے مرثیہ خانوں، ذرا اپنے مقدر پر ناز کرو۔ امام کہتے ہیں دیبل کوئی مرثیہ لکھا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کر دیبل عرض کرتے، مولا اسی مرثیے کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جیسے ہی دیبل نے یہ جملہ کہا، امام ایک مرتبہ ممبر سے نیچے تشریف لائے، فرش عزا پر بیٹھ گئے۔ دیبل تم ممبر پر بیٹھو، تم میرے جد کے شاعر ہو، تم میرے جد کے مرثیہ خواہ ہو، تم دیبل، تم امام نے آؤ عزادارو، حسین کے مرثیہ خانوں، حسین کے ذاکروں، حسین کے خطیبوں، حسین کے سخنوروں، اپنے مقدر پر ناز کرو۔ وقت کا امام فرش پر بیٹھا ہے، مرثیہ خواہ چاہنے والے دیبل کو ممبر پر بٹھایا۔ دیبل اب میرے جد کا مرثیہ پڑھو، دیبل میرے جد کا مرثیہ پڑھو۔ عزادارو، دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع ہی کرنا چاہا کہ ایک مرتبہ امام 8ویں امام پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، دیبل تھوڑی دیر انتظار کرو، دیبل تھوڑی دیر رک جاؤ۔ یہ کہہ کر امام، روایت کہتی ہے کہہ کر امام بیت الشرف میں تشریف لائے، گھر میں آئے، آواز دی۔ آپ محسوس کریں ہو، امام کے گھر میں مجلس ہے، دیبل ممبر پر ہے، دیبل کو روک کر امام گھر میں آئے، آواز دی، اے خواتین خانہ جمع ہو جاؤ، اے گھر کی عورتوں جمع ہو جاؤ، میرے جد حسین کی مجلس ہے، میرے جد حسین کا مرثیہ خان دیبل خزائی میرے جد کا مرثیہ پڑھ رہا ہے۔ امام کا
خواتین جمع ہوئیں، لیکن تاریخ کہتی ہے پردے کا اہتمام امام نے کیا۔ ادھر خواتین ہیں، ادھر چاہنے والے موجود ہیں، امام نے خواتین کو بلا کر پردے کا اہتمام کر کے ہم کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو عزاداری میں، مجلس میں، جلوسوں میں خواتین کی شرکت ضروری ہے، لیکن پردے کے اہتمام کے ساتھ، پردے کے انتظام کے ساتھ۔ ادھر خواتین، پردے کا اہتمام، چاہنے والے موجود، امام پھر بیٹھ جاتے ہیں فرش ازا پر۔ دے دل اب میرے جد کا تذکرہ ہو، دے دل اب میرے جد کا تذکرہ کرو۔ دے دل نے عزاداروں مرثیہ پڑھنا شروع کیا، بھائی اور بہن کے اصحاب ثواب کی مجلس سے۔ ذرا توجہ کر لیجئے، تصورات کی دنیا میں گئے تو آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ دیول نے ایک مقدمہ، ایک تمہید، دیول کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی خاندان کیوں نہ ہو، کمزور سے کمزور قبیلہ کیوں نہ ہو، ضعیف سے ضعیف کنبہ خاندان کیوں نہ ہو، دیول کہتے ہیں دنیا کے ہر قبیلے کا ایک قبرستان ہوتا ہے، دنیا کے ہر خاندان کا ایک گورستان ہوتا ہے، جہاں مرنے والے کو اس کے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اگر موت پردیس میں آئے تب بھی کوشش ہوتی ہے کہ مرنے والے کو اس کے خاندانی قبرستان میں ماں کے برابر میں، باپ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ دیول کہتے ہیں دنیا کا کمزور سے کمزور خاندان کیوں نہ ہو، اس کا ایک قبرستان ہوتا ہے، اس کا ایک گورستان ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیول کہتے ہیں لیکن سلام ہو اہل بیت کی مظلومیت پر، ارے جن کا کوئی قبرستان نہیں، جن کا کوئی گورستان نہیں، کوئی مدینے میں دفن ہے، کوئی بقیع میں دفن ہے، کوئی نجف میں دفن ہے، کوئی کربلا میں دفن ہے، کوئی کاظمین میں دفن ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زادارو۔ دیول نے مرثیہ یہاں تک پڑھا کہ کوئی کاظمین میں دفن ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی کاظمین میں ہے۔ جیسے ہی دیول یہاں رکے، ایک مرتبہ امام رضا پھر کھڑے ہوئے، 8ویں امام پھر کھڑے ہوئے، دیول تم نے یہاں تک کہا کہ کوئی کاظمین میں دفن ہے۔ دیول میرے کہنے سے اپنے مرثیے میں ایک شعر کا اضافہ کر لو۔ دیول نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کیا اضافہ کرنا ہے؟ دیول کاظمین تک کہا، یہاں سے یہ اضافہ کرو کہ کوئی عالم غربت میں وطن سے دور مشہد اور طوس کی وادیوں میں جا کے دفن ہو گیا۔ عزادارو دیول نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا آپ کے در کا غلام ہوں، مولا آپ کے در کا شاعر ہوں، مولا مجھے نہیں معلوم آپ کے خاندان کی کون سی فرد مشہد میں جا کے دفن ہوگی۔ ایک مرتبہ امام نے عرض کیا دیول کچھ دن کے بعد سنو گے تمہارا یہ مظلوم امام، تمہارا یہ غریب امام مشہد و طوس کی وادیوں میں عالم غربت میں جا کے دفن ہو گیا۔ عزادارو امام کا حکم تھا، دیول نے شعر کا اضافہ کیا، کوئی مدینے میں ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی کاظمین میں ہے، کوئی عالم غربت میں مشہد میں جا کے دفن ہو گیا۔ عزادارو جیسے ہی دیول نے یہ شعر پڑھا، اچانک پردہ ہٹا، ایک کنیز سامنے آ گئی۔ دیول خدا کے لیے مرثیہ بند کر دو، اس لیے کہ جب سے تم نے یہ شعر پڑھا، امام رضا کی بہن معصومہ کن ہاتھوں کو سینے پہ مار کے بے ہوش۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زادارو، چند جملے سے احمد تمام کر رہا ہوں۔ کنیز کہتی ہے دیول مرثیہ بند کر دو، جب سے یہ شعر پڑھا ہے معصومہ کن بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں کہوں گا بی بی معصومہ کن، بھائی کی خبر شہادت قبل شہادت سنی، برداشت نہ ہوا، بے ہوش ہو گئی۔ بی بی ذرا کربلا، عصر عاشور، زینب کے سامنے شمر کا کن خنجر، حسین کا گلا، شمر خنجر
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق محمد وأنت المحمود، إلهي بحق علي وأنت الأعلى، إلهي بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، إلهي بحق الحسن وأنت المحسن، إلهي بحق الحسين وأنت قديم الإحسان، إلهي بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ الصلاۃ والسلام. بار الہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ ذکر امام حسین کا، تجھے واسطہ اس مجلس سید الشہداء کا. یہ مجلس جس مقصد سے برپا کی گئی ہے، خدایا مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. پالنے والے اس مجلس کے حاضرین کی دینی اور دنیاوی مشکلات کو برطرف کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. پالنے والے زمانہ بڑا پرآشوب ہے، حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. جہاں جہاں بھی علی کے چاہنے والے مسلمین محبین اہل بیت موجود ہیں، سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مراجع اکرام کی حفاظت فرما، خاص طور سے رہبر معظم آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، ان کو طول عمر عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما، مسلمانان فلسطین اور غزہ کی نصرت اور مدد فرما، ظالموں کو کے ظلم کو ان کی طرف واپس پلٹا دے. پالنے والے بڑے حالات کشیدہ ہیں، اب اپنے ولی نعمت یعنی امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات ایک مرتبہ پھر آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد